آج ہمارا موضوع بالخصوص یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس پہننا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک بڑا لطیفہ، ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جس وقت علماء کے پاس، مفتیان حضرات کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ علماء، مفتیان حضرات کے پاس آئیں، اہل علم، اہل دین کے پاس آئیں تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارا موضوع بالخصوص یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس پہننا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ رنگوں کو بظاہر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن جس وقت ہم تعبیرات کرتے ہیں، ہم عمدگی بیان کرتے ہیں تو سفید رنگ سے بیان کرتے ہیں۔ جب کسی کا پست ہونا، ذلیل ہونا، کسی کی تحقیر بیان کرتے ہیں تو ہم سیاہی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا کرتے ہیں۔ تو بظاہر عرف کے اندر ایسا پایا جاتا ہے۔ اور محرم کے اندر لباس پہننے کا، سیاہ لباس پہننے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اکرام حدیث بیان کرتے ہیں لا تلبسوا السودا فانها لباس اہل النار، کہ سیاہ لباس نہ پہنو، یہ اہل جہنم کا، آگ والوں کا لباس ہوگا۔ میں اس سب چیز سے ہٹ کر بالکل وہ چیز آج سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جو بالکل واضح حدیث ہے، جس کو سارے مانتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ والی جو ہے راوی ٹھیک نہیں، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک بڑا لطیفہ، ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جس وقت علماء کے پاس، مفتیان حضرات کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یا قرآن و حدیث میں اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ علماء، مفتیان حضرات کے پاس آئیں، اہل علم، اہل دین کے پاس آئیں تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتائیں گے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں اور آپ نے اس کو کہا ہو کہ جی میڈیکل سائنس کی اصطلاح کے اندر اور ان کی کتابوں کے اندر جو سب سے فلاں مایناز ڈاکٹر ہے اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ بیماری کون سی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یعنی عجیب ایک مضحکہ خیز قسم کی بات ہوتی ہے۔ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی آپ چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں اور آپ نے اس کو کہا ہو جی میرے جو ہے وہ مسانے کا مسئلہ ہے، میرے گردوں کا مسئلہ ہے، کبھی ایسا ہوئے تو ایسا نہ کیا کریں۔ ان کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کو قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں مسئلہ بتائیں گے۔ اگلی مضحکہ خیز بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث صحیح کی، اب ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے حدیث صحیح کی تعریف بتا دیجئے۔ آپ راوی کے اندر پائے جانے والی جو احسن عادات ہیں، جن کو راویوں کو صحیح، راویوں کو ضعیف قرار دینے کا جو سٹینڈرڈ قائم کیا گیا تھا، آپ مجھے وہ صفات بتا دیجئے۔ کچھ نہیں پتہ ہوگا، بس ایک لفظ سنا ہوئے اور اس لفظ کو زبان سے ادا کرنا ہے تاکہ پتہ چلے میں بڑا پڑھا لکھا ہوا ہوں۔ مذاق نہ کیا کریں، مہربانی فرمایا کریں۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں سیاہ لباس کا۔ تو شریعت میں رنگوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہے اور اس میں خیر نہیں ہے۔ مثلا الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، تفسیر سعدی کے عنوان سے مشہور ہے اور آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی یہ تفسیر ہے۔ اس کے اندر سورۃ الرعد کے اندر طوبہ لفظ آتے ہیں، اس کی تفسیر کے اندر جو اقوال نقل کیے گئے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ طوبہ ایک درخت ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، جنت میں جو ان کا مقام ہے وہاں سے وہ نکلے گا، اور اس کی ٹہنیاں پوری جنت کے اندر ہوں گی، ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی، اور اس پر ہر قسم کا پھل، ہر ذائقہ، ہر رنگ ہوگا سوائے کالے رنگ کے۔ اسی طرح آ جاتے ہیں کہ جب احادیث یا قرآن میں ایک چیز منع نہیں ہے تو پھر کیوں محرم کے اندر علماء اس کی نفی فرما رہے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، کچھ چیزیں شعار بن جاتی ہیں، علامت بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ بالکل پہنا ہے، سبز امامہ پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیروی رنگ کا، جس کو ہم ڈارک براؤن کہتے ہیں، پہنا ہے۔ سفید امامہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنا ہے، بالکل درست ہے، کوئی بھی رنگ آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ رنگ ایک خاص سکول آف تھاٹ کو، ایک نظریات کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، ان کی علامت اور شعار بن گیا ہو،
اور اس رنگ کو استعمال کرنے سے سامنے نظر آتا ہو، آپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہو کہ یہ فلاں عقائد والا شخص ہے، فلاں نظریات والا یہ شخص ہے، تو گویا اس وقت اس رنگ کا استعمال کرنا اپنے آپ کو ان میں سے شمار کرنا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ اب جب ہم اپنے آپ کو اب یکم محرم سے 10 محرم تک، حتیٰ کہ بعض زیادہ غلو کے اندر مبتلا ہیں، وہ 40ویں تک سیاہ لباس کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، فرض قرار دے دیتے ہیں، مسلسل پہنے جا رہے ہیں، اور سیاہ رنگ کو ماتم کا، نوح کا، غم کا رنگ قرار دیتے ہیں اور لباس پہنتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی نوح کی، ماتم کی، وہ تو اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر میں عرض کر چکا، وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں لباس کی طرف۔ تو ان دنوں میں اگر ہم وہ لباس پہنتے ہیں تو بظاہراً ہماری مشابہت ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ دلوں کے حال وہ اللہ جانتا ہے، وہ میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن ظاہر کو دیکھ کر دیکھنے والا یہی کہتا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی مسجد میں گیا اور باہر سے وہ کوئی چوری کر کے وہاں پہ آیا تھا، یا وہ مسجد میں نعوذ باللہ کوئی چیز اٹھانے کی غرض سے چلا گیا، تو جب وہ وہاں سے نکلے گا دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی عبادت کر کے آئے، کیونکہ مسجد سے نکلے۔ اور اس کے بجائے کوئی شخص اگر کسی غلط جگہ پر موجود تھا، مثلا وہ سینما ہال کے اندر کوئی مووی دیکھ رہا تھا اور کسی شخص اس سے رابطہ ہوا، اس نے کہا جی میں سینما میں بیٹھا ہوں، اور یہ اس کی تلاش میں سینما میں گیا اور وہاں سے وہ اس کو مل کے اپنا جو اس سے کام تھا وہ بیان کر کے نکل کے آ رہا ہے، دیکھنے والا اس کو کیا کہے گا؟ نماز پڑھ کے آ رہے؟ نہیں نا، ظاہر سی بات ہے، عقل بھی یہی بات کہتی ہے۔ تو جب ان دنوں میں یہ لباس ایک خاص سوچ کی ترجمانی کر رہا ہے، خاص عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے، خاص نظریات کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہ ترجمانی بھی ایسی ہے کہ جس کو اسلام منع کر رہا ہے، تو پھر ان دنوں میں اس لباس کا پہننا، ان کے ساتھ عملاً تشبہ ہے، متشابہت اختیار کرنا ہے۔ اب آپ کہیں پھر کیا ہو گیا؟ ہمارا دل صاف، ہماری نیت صاف۔ جی آپ بالکل بجا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ میں آئے دیکھا وہاں کے یہودی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکالا اور دریا پار کروایا اور فرعون سے نجات دی۔ 10 محرم تھا، یوم تشکر کے طور پہ ہم یہ دن روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم سے زیادہ حقدار اور اولا ہیں، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے عملاً بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اور پھر مسلم شریف کی دوسری حدیث کے اندر کہ آپ نے فرمایا ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ آئے، لہذا اگلے سال 7، 9 یا 11 کا روزہ ملا کر رکھ دینا ہے، 2 دن کا روزہ۔ اب یہودیوں کی نیت اور مسلمانوں کی نیت اور دونوں کی نیت اور ہے، الگ الگ نیتیں ہیں، لیکن نیتوں کو دیکھنے والا اوپر بیٹھا ہے، ظاہر ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر سجدہ نہیں، رکوع نہیں، کیوں؟ میت منہ کے آگے رکھی ہے۔ اگر وہاں پہ سجدہ ہوتا تو غیر مسلم، اور ایسا ہوا کہ میں گجرات کے اندر تھا، مسجد کے اندر تھے جماعت کے ساتھ، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اسپین میں ہوتا ہوں، بارسلونا میں رہتا ہوں، اور وہاں ایک دفعہ مجھے ایک ہندو لے کر گیا اور اس ہندو نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائیں جس میں ہمارے کچھ ناز سمجھ بھائی درباروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ سجدہ اللہ رب العزت کو کر رہے ہوں، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہو اور شکر کے طور پر وہاں سجدہ کر رہا ہو کہ مجھے ان بزرگوں کی قبور پر حاضر ہونے کا اللہ نے موقع دیا، ان کے طفیل میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، لیکن دلوں کے حال کون جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندو یہ کہتے ہیں ہم کھڑے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ پڑے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مشابہت لازم آ رہی ہے، سجدہ کرتے ہم نماز جنازہ کے اندر، رکوع کرتے، دیکھنے میں یہ ظاہر لگ سکتا تھا کہ میت کو کر رہے ہیں، وہ ایسی نماز جس کا رکوع نہیں، جس کا سجدہ نہیں ہے۔ تو اگر محرم کے اندر سیاہ لباس پہنیں گے تو ہمارے مشابہت ایسے عقائد والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، بظاہر ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، نظریات ہیں، عقائد ہیں، تو ان عقائد والوں کے ساتھ ہماری مشابہت عملاً نظر آ رہی ہے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے محرم کے اندر بالخصوص اس سے اجتناب کیا جائے، وگرنہ دل کسی نے نہیں دیکھنے، ظاہر کو دیکھ کر کفر کے فتوے لگ جانے ہیں۔ جنت کے اندر ہر رنگ ہوگا سوائے کالے رنگ کے۔ اب کوئی یہ کہتے ہیں قرآن کے الفاظ سیاہ ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سفید اور سیاہ رنگ کا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کون اختلاف کر رہا ہے؟
झंडा और चीज की अलामत है। कुरान की स्याही सिर्फ कुरान के लिए नहीं, सारी किताबों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, सफेद औराक पर इस्तेमाल की जा रही है। और अब उसके अलावा स्याहियों के अंदर तजवीदी कुरान पाक मुतफर्रिक रंगों के अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम इस्तिलाह, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी की जाती है वो ये क़ियास मअल फारिक, कि आप घोड़े की मिसाल वो आप जाकर दे रहे हैं जी, किससे? गाड़ी के साथ जाकर मिसाल दे रहे हैं। ये कहां की बात हुई भाई? लिहाजा आप साबित करना चाहते हैं, आप स्याह रंग की खुरमत या उसकी आजमत को साबित ना करें, आप ये साबित कर लें कि ये जो मैं बात कर रहा हूं अभी, कि क्या ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है या नहीं। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ, हालांकि इबादत है और आप नबी हैं, आप पे वही आ रही है, आपको तो मुनाफिकीन के हाल तक बता दिए गए, आप फिर भी तशब्बुह उनके साथ अमलन मुतशाबिहत से दूरी के लिए आइंदा साल के लिए 9वें और 11वें के रोजे का कह रहे हैं, तो क्या मैं और आप उनसे बढ़कर हैं या लाजमी हमने करना है ऐसा? लिहाजा ऐसी दलाइल नहीं देना चाहिए। सहाबा किराम की सबसे बड़ी सिफ्त क्या थी? समिअना व अताना, जो सुनते थे उसको अपनी अमली जिंदगी में फौरन ले आते थे। बस एक सिफत पे हम आ जाएं, हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा आपको कौन मना करता है? आप स्याह रंग का झंडा रखें ना, किसी ने मना किया? स्याह रंग का इमामा पहने ना, मना किए? स्याह रंग का लिबास पहने ना, मना किए? मना किया इन खास दिनों में, क्योंकि इन खास दिनों में मुतशाबिहत आ जाती है एक खास अकीदे के साथ, खास सोच के साथ। हाँ, अगर आपका अकीदा और सोच है तो बिल्कुल पहनिए। अगर आप नूहे को जायज करार देते हैं, कर दीजिए। मातम को जायज करते हैं, कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पे रोया जाए बजाय खुशी करने के कि अल्लाह ने उनको सबसे आली और अजमत वाली मौत अता की, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल, सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, मैं शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं शहीद किया जाऊं। उस तमन्ना शहादत, उस मौत की तमन्ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो अगर आपको वो मौत ऐसी लगती है जिस पे रोया जाए तो रोइए। हम तो शहीदों पर मुस्कुराते हैं, हम तो खुद तमन्ना शहादत लिए फिरते हैं। अगर आपकी सोच और अकीदा वो है तो पहनिए, अगर नहीं है तो ना पहनिए इन दिनों में। बाकी पूरे साल में आप पहनिए, और पूरे साल में आपकी आदत थी, पहनते थे, फिर भी इन दिनों में पहन लिया। अल्लाह के आप मुजरिम नहीं है। हाँ, लोग आपके गिरबान पकड़ेंगे, उससे भाई हम आपको नहीं बचा सकते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू मवाज़िअतहुम, तोहमत की जगह से भी बचो। जहां आपको लग रहा है कि आप पे तोहमत लगने वाली है, जहां लग रहा है आपको कि आप पे इल्जाम लगने वाला है, जहां आपको लग रहा है कि इस वजह से आपकी इज्जत उछाली जा सकती है, तो ऐसी जगहों से मना करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के और लड़की को अकेला होने से मना करती है, और देवर के मुताल्लिक फरमाया ये तो ज़हर कातिल है। क्यों? तो फिर मेरे भाइयों, जब वो लिबास पहनकर हमें उन अकीदे वालों में शुमार किया जा रहा है, तो अगर आपका वो अकीदा है तो पहन दीजिए, अगर नहीं है तो अपने आप को इन दिनों में इस रंग से बचाइए। अल्लाह मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।